نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی پائیں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمائی. ہمارا موضوع گفتگو رفعت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے، آپ کی خاطر آپ کا ذکر جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں بلند فرمایا. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، عرض کی کہ میرے اور آپ کے رب نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ میں نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے. تو جبریل امین نے عرض کی حبیب آپ کا رب فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر بھی کیا جائے گا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ ہے، اور آپ علیہ السلام کا ذکر دنیا اور آخرت میں رب تعالیٰ نے بلند فرمایا ہے. کائنات ارضی میں آج بھی جہاں رب کا نام لیا جاتا ہے وہاں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرتے ہوئے آسمانوں میں بھی آپ کے ذکر کو بلند فرمایا. جنت کے ہر دروازے پر، جنت کے درخت کے پتوں پر، عرش کے پائے پر، عرش کی پیشانی پر اپنے نام کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہ بلند فرمایا. حضور علیہ السلام کے نام کو ذکر فرمایا، اور یہی عرش پہ جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آج ہم ان احادیث کا ذکر کریں گے کہ عرش کے آسمانوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے حضور علیہ السلام کے ذکر کو بلند فرمایا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک میں نقل کیا ہے، امام بہقی نے دلائل النبوہ میں، قاضی ایاز نے الشفا میں، حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں، اور انہی کی دوسری کتاب فی قاعدۃ جلیلہ فی التوسل والوسیلہ میں اس کو ذکر کیا. اور انہی کے حافظ ابن تیمیہ کے شاگرد حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس روایت کو نقل کیا. امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے الخصائص الکبریٰ میں اس روایت کو نقل کیا ہے. امام حاکم عظیم محدث، انہوں نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کرنے کے بعد، اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں وقال الحاکم ھذا حدیث صحیح الاسناد، کہ یہ حدیث سے صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے.
سند کہتے ہیں چین آف حدیث کو. سند جو راویان ہوتے ہیں، جو حدیث کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سے صحیح ہے اور اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے. سو میں آپ کے سامنے حدیث صحیح کو بیان کر رہا ہوں. سند کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کم علمی کے باعث بعض لوگ جو ہے وہ اس روایت کا انکار کرتے ہیں، اور کم علمی کے باعث وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے صغیر پاک و ہند کے علماء نے جو گھڑی ہوئی روایات ہیں. امام حاکم عظیم محدث ہیں، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے. امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، جنہیں 72 مرتبہ 72 سے زائد مرتبہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی حالت بیداری میں زیادہ ہوئی، انہوں نے نقل کیا ہے. امام قاضی عیاض جو ہیں، جنہیں امام نووی عظیم محدث ہیں، ایز اتھارٹی جو ہے وہ جب حدیث کی شرح کرتے ہیں تو انہیں نقل کرتے ہیں. ان قاضی عیاض نے اس کو شفا میں نقل کیا ہے. ابن تیمیہ نے نقل کیا ہے جو آج اس حدیث کا انکار کرتے ہیں، ان کے امام نے اس کو نقل کیا ہے. حافظ ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لما اقترف آدم الخطیئة قال. راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام سے لغزش سرزد ہوئی، غلطی سرزد ہوئی، تو قال، تو عرض کیے اللہ کی بارگاہ، یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرت، کہ اللہ میں محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری اس خطا کو معاف فرما دے. یہ آدم علیہ السلام تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے دعا مانگ رہے ہیں. میرا موضوع نہیں ہے وسیلے پہ، لیکن اس حدیث مبارکہ میں دیکھیں کہ سب سے پہلا وسیلہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے لیا، اور یہ حدیث سے صحیح ہے. اس کے ایویڈنسز میں دے چکا ہوں. فقال اللہ، اللہ نے فرمایا یا آدم، اے آدم، وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ. اے آدم علیہ السلام، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانتے ہیں حالانکہ میں نے انہیں تخلیق نہیں فرمایا. قال یا ربی، حضرت آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے اے رب تعالی، لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِكَ، کہ جب آپ نے اپنے دست قدرت سے مجھے پیدا کیا، مجھے تخلیق کیا اور میرے اندر اپنی روح ڈالی، رفعت رأسی، میں نے اپنے سر کو اٹھایا، فرعیت علی قواعم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے عرش کے پایوں پہ دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا. فعلمت، پس میں نے اس وقت جان لیا، انک لم تضف الى اسمک الا احب الخلق الیک، کہ رب تعالیٰ تو نے اپنے اسم مبارک کے ساتھ جس نام کا اضافہ کیا وہ تیرے ہاں بڑی قدر و منزلت رکھتا ہے، وہ بڑا مقام رکھتا ہے، وہ مخلوق میں تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. فقال اللہ، جب آدم علیہ السلام نے یہ عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صدقت اے آدم، تو نے سچ کہا ہے، اِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ، مجھے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ میرا یہی تو پیارا حبیب ہے. ادعونی بحقہ فقد غفرت لک،
تو نے میرے حبیب کے وسیلے سے بخشش مانگی ہے، مغفرت مانگی ہے، اے آدم جا میں نے تیری خطا کو معاف کیا۔ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ، اور اگر میں محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو پیدا نہ کرتا تو میں مخلوق کو پیدا نہ کرتا، اے آدم میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ اب دیکھیں کیسے رب تعالیٰ عرش میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو بلند فرما رہا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اس تخلیق سے قبل ہی آسمانوں پہ ذکر مصطفیٰ موجود تھا۔ جہاں رب تعالیٰ کا ذکر تھا وہاں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر بھی موجود تھا۔ آدم علیہ السلام نے جب سر اٹھا کے دیکھا تو ہر طرف اللہ کے اسم کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی موجود تھا۔ رب تعالیٰ اپنے حبیب کے ذکر کو بلند فرما رہا ہے، اور یہ دیکھیں کہ عرش پہ کیسے جو ہے وہ رب تعالیٰ آسمانوں پہ کیسے ذکر کو بلند فرماتا ہے۔ اور ابن تیمیہ نے حضرت میسرہ سے اس روایت کو نقل کیا، یہ دوسرے راوی قال قلت یا رسول اللہ، میں نے حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، عرض کی یا رسول اللہ متى كنت نبیا، یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ قال لما خلق اللہ الارض، میسرہ سن میں اس وقت سے نبی ہوں جب رب تعالیٰ نے زمین کو تخلیق فرمایا، میں اس وقت سے نبی ہوں۔ واستوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات، اور پھر رب تعالیٰ جو ہے وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے اسے 7 آسمانوں میں تقسیم فرمایا، میں اس وقت سے نبی ہوں۔ وخلق العرش، اللہ نے عرش کو تخلیق فرمایا، كتب على ساق العرش محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء، اور عرش کو تخلیق فرمانے کے بعد عرش کی پیشانی پہ رب تعالیٰ نے جو لکھا وہ تھا محمد اللہ کے رسول ہے اور خاتم الانبیاء ہے۔ سو عرش کی پیشانی پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عرش کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے۔ حضور شاہ فرماتے ہیں میں اس وقت سے نبی ہوں۔ وَخَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ، پھر رب تعالیٰ نے جنت کو بنایا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ الَّتِي أَسْكَنَهَا آدَمَ وَحَوَّا، اور پھر اس میں آدم اور حوا علیہ السلام کو بسایا۔ فَقَتَبَ اسْمِي عَلَىٰ أَبْوَابِ وَالْأَوْرَاقِ وَالْقِبَابِ وَالْخِيَامِ، اور پھر رب تعالیٰ نے جنت کے دروازوں پہ، درختوں کے پتوں پہ، خیموں پہ، محلات پہ میرا نام لکھا۔ جنتی جنت میں جائیں گے تو محل دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ ہر محل پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، بھئی جنت میں درخت ہیں یا نہیں ہے؟ ہر درخت کے پتے پہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ جنت کے دروازوں پہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ ایک سوال ہے، کیا یہ نام آج ہمارے دلوں میں موجود ہے؟ کیا ہم اس نام کا وظیفہ کرتے ہیں؟ بہت سارے اولیاء کرام اسم محمد کا وظیفہ کیا کرتے ہیں اور تصور کرتے ہیں کہ دل پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا، اور جو شخص یہ وظیفہ کرے اس کو صفائے قلب حاصل ہوتا ہے، دل کی صفائی میسر آتی ہے، دل پاک ہوتا ہے کہ جب وہ تصور کرتا ہے کہ میرے دل پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں رب تعالیٰ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے ذکر کو عرش پہ بھی کیسے بلند فرما رہا ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، وَآدَمَ
آدم بین الروح والجسد، کہ جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیانی مرحلہ میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں فلما احیاہ اللہ تعالی، جب آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا، نظر الی العرش، آدم علیہ السلام نے نگاہ کی عرش کی طرف، فرعا اسمی، اور میرے نام کو دیکھا، فاخبرہ اللہ، اب دیکھیں پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو رب تعالیٰ جو ہے وہ آسمانوں پہ کیسے بلند فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو خبر دیتے ہوئے رب تعالیٰ شاہ فرماتا ہے انہو سید ولدک، اے آدم کہ تیری اولاد کا سردار ہے، تیری اولاد کا سردار ہے۔ فلما غرہما الشیطان تابا واستشفعا باسمی الیہ، اور جب آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا تو انہوں نے توبہ کی، اور توبہ کرتے ہوئے میرے نام سے، حضور شاہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے میرے نام سے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ اختیار کیا۔ تیسری روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس روایت کے بھی الفاظ مختلف ہیں، تیسری روایت نقل کر رہا ہوں، اور اس روایت کو امام طبرانی نے معجم الصغیر میں اور معجم الاوسط میں نقل کیا ہے، ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں، اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے جامع الاحادیث میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ایویڈنسز میں اس لیے دیتا ہوں کہ آج ہماری نوجوان نسل کے سامنے جب ان روایات کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تو حدیث ہی نہیں ہے، انکار کر دیتے ہیں۔ عظیم محدثین ان روایات کو نقل کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو انہوں نے نقل کیا ہے، اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما اذنب آدم علیہ السلام الذنب الذي اذنبه رفع رأسه الى العرش فقال اسألك بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا غفرت لي۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہوئی تو انہوں نے اپنا سر عرش کی طرف اٹھایا اور سوال کیا رب تعالیٰ سے، اے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مجھے معاف فرما دے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهَ وَمَا مُحَمَّدٌ وَمَنْ مُحَمَّدٌ، دیکھیں کیسے ذکر مصطفیٰ بلند ہو رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی، پوچھا کون محمد؟ فَقَالَ تَبَارَكَ اسْمُكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي رَفَعْتُ رَأْسِي إِلَىٰ عَرْشِكَ فَرَأَيْتُ فِيهِ مَكْتُوبًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، رب تعالیٰ تیرا اسم بڑا پاک ہے، جب تو نے مجھے پیدا کیا میں نے اپنے سر کو اٹھایا اور عرش کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فعلمت، میں نے اس وقت سے جان لیا انہ لیس احد اعظم عندک قدرا مما جعلت اسمہ مع اسمک، کہ میں نے اس وقت جان لیا کہ رب تعالیٰ یہ جو نام نامی تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے تیرے ہاں بڑی قدر و منزلت رکھتا ہے، بڑا اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ آدم إِنَّهُ آخِرُ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّتِكَ، تو حضرت آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے خبر دی کہ یہ آخری نبی ہوں گے اور تیری اولاد میں سے ہوں گے، وَإِنَّ أُمَّتَهُ آخِرُ الْأُمَمِ، اور ان کی امت جو ہے وہ آخری امت ہوگی۔ وَلَوْلَاهُ يَا آدَمُ مَا خَلَقْتُكَ، اے آدم سنو، اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتا تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اور ابن تیمیہ نے، چوتھی روایت نقل کر رہا ہوں، ابن تیمیہ نے عمر خطاب سے نقل کیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولما اصاب آدم الخطیئۃ رفع رأسه فقال یا رب بحق محمد الا غفرت لی۔ الفاظ مختلف ہیں اس کے لیے،
آدم علیہ السلام سے جب غلطی سرزد ہوئی اپنا سر اٹھایا، اور سر اٹھانے کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مجھے معاف فرما دے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِ وَمَا مُحَمَّدٌ وَمَنْ مُحَمَّدٌ، اللہ نے وہی کی کہ محمد کون ہے آدم؟ فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّكَ لَمَا أَتْمَمْتَ خَلْقِي، عرض کی یا رسول اللہ جب تو میری تخلیق کو مکمل کر چکا، رفعت رأسی إِلَىٰ عَرْشِكَ، میں نے عرش کی طرف اپنا سر اٹھایا، فَإِذَا إِلَيْهِ مَكْتُوبٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، میں نے وہاں دیکھا کہ اس پہ جو عرش پہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے ذکر کو آسمانوں پہ بلند کیا۔ کہاں بلند کیا؟ آسمانوں۔ اب جب آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لاتے ہیں، اب دیکھیے کیسے جو ہے وہ زمین پہ جو ہے وہ ذکر مصطفیٰ کو بلند کیا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں آپ یزید محدث انہوں نے اس روایت کو نقل کیا، امام دینوی نے مسند الفردوس میں، حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل آدم بالہند، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں جو ہے وہ نازل کیا گیا، آپ ہند میں اترے، آپ کا نزول جو ہے وہ ہند میں ہوا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں واستحوش، تو جب زمین پہ اتارے گئے تو آپ کو وحشت ہوئی، کہتے تھے وحشت ہوئی۔ فنازل جبریل امین علیہ السلام کو جو ہے وہ بھیجا گیا، فنادا بالآذان، تو جبریل امین علیہ السلام نے اس وقت پہلی آذان جو ہے وہ زمین پہ دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، جبریل امین آذان دے رہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، دو دفعہ کرو مرتين واشهد ان محمدا رسول اللہ، دو مرتبہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مرتين، دو مرتبہ۔ تو پہلی آذان جب دی جا رہی ہے تب دیکھیں ذکر مصطفیٰ کیسے آسمانوں پہ بھی بلند فرمایا، اور جب زمین پہ آدم علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے تو سب سے پہلی جو آذان دی جا رہی ہوتی ہے اس میں بھی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو کیا جا رہا ہے۔ اور اس حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو وحشت ہوئی، ایک نقطہ بھی سمجھ لیں، قبر پہ آذان دی جاتی ہے، قبر پہ آذان دینا مستحب عمل ہے، یعنی جائز عمل ہے، کوئی فرض اور لازم نہیں ہے۔ اور کیوں آذان دی جاتی ہے؟ فقہا بیان کرتے ہیں کہ آذان اس لیے دی جاتی ہے کہ جب مردے کو دفنایا جاتا ہے اس کو وحشت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ اس کو خوف آتا ہے، اس کے لیے ایک نیا مقام ہوتا ہے، اس کو ڈر لگتا ہے اور اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور یہ حضور کا بھی فرمان ہے کہ جب تمہارے اوپر آزمائش اترے تو تم آذان دیا کرو۔ اسی لیے فقہا نے کہا ہے کہ قبر کے قریب آذان جب تم دو تو اس سے جو ہے اس مردے کی وحشت دور ہوگی، مستحب عمل ہے۔ جیسا کہ اس روایت میں دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو جب وحشت ہوئی تو جبریل امین آ رہے ہیں اور آذان دے رہے ہیں اور وہ وحشت دور ہو جاتی ہے۔ قال آدم من محمد، راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر پوچھا گیا کہ محمد کون ہے؟ قال آدم، آدم نے پوچھا کہ محمد کون ہے؟ قال آخر والدک من الانبیاء، آپ کو خبر دی گئی کہ یہ آپ کی اولاد میں سے ہیں اور یہ نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر جو ہے وہ بلند کر۔ یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ موضوع جاری رہے گا، اگلے جمعہ مبارک میں بھی
ورفعنا لک ذکرک کے حوالے سے دیگر احادیث کو جو نقل کیا جائے گا، اور اگلے جمعہ المبارک میں جو احادیث ہوں گی وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہوں، صحابہ کے اقوال کو نقل کروں گا کہ کیسے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو جو ہے وہ بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ آخر میں جیسے کہ پچھلے جمعہ مبارک میں بھی اعلان کیا گیا تھا، یہ بات یاد رکھیں کہ مسلمان جہاں بھی آباد ہوئے، یہ میں اسلاف کی بات کرتا ہوں، جہاں بھی آباد ہوئے تو مسجد بنائے اور اسی مسجد کے ساتھ ایجوکیشن سسٹم کو ڈیولپ کیا ہوا ہے۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ ایک ہی ایویڈنس دیتا ہوں، آپ کو یاد رہے گا، الازہر یونیورسٹی آج بہت بڑی یونیورسٹی، پوری دنیا سے لوگ پڑھنے جاتے ہیں، پوری دنیا سے، کائنات ارضی میں جہاں مسلمان بستا ہے الازہر یونیورسٹی میں پڑھنے جاتے ہیں۔ مسجد جو قائم کی گئی اور اسی مسجد کے ساتھ ایک اسلامک ایجوکیشن سینٹر قائم کیا گیا، آج وہ ایک عظیم یونیورسٹی بن چکی ہے۔ اور یہ سنت ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میسر آتی ہے کہ مسجد نبوی میں سب سے پہلا ایجوکیشن سسٹم جو ایجوکیشن یونیورسٹی قائم کی تھی وہ صفا کے نام سے تھی۔ کیا تھی؟ صفا کے نام، اور ریزیڈنس وہاں پہ تھا، اسٹوڈنٹس وہاں رہتے تھے، ان کو ایجوکیشن دی جاتی تھی، تعلیم دی جاتی تھی، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا تھا، فری ایجوکیشن تھی۔ تو یہ کنسیپٹ جو ہے وہ مسلمانوں نے دیا ہے۔ الحمدللہ جامعہ مسجد غوثیہ مسجد میں مسجد کمیٹی کے ممبران نے بڑی کاوشیں کی، اور بالخصوص اس کاوش میں ڈاکٹر سلیم صاحب کو جو ہے وہ بالخصوص ذکر کیا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے بہت کاوش کی، اور ان کی کوششوں سے الحمدللہ اقرا اکیڈمی کے نام سے جو ہے عظیم ایجوکیشن سسٹم کا قیام عمل میں آ چکا ہے۔ اور یہ خوشخبری میں نے پچھلے جمعہ کے مبارک میں آپ کو دی تھی، اور ستمبر میں جو ہے اس کی اوپننگ بھی ہوگی۔ اب دیکھیں کہ یہ کاوش ہمارے یہ نوجوان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے گھروں میں سکھ اور چین عطا فرمائے، اور یہ مزید آگے بڑھتے چلے جائیں۔ آج یہ ایک سکول ہے، ہماری دعا ہے کہ یہ عظیم یونیورسٹی بنے، میں نے ایگزامپل دے دیا، اور جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں اس کی اشد ضرورت ہے کہ ہر مسجد کے ساتھ ایک اسلامک سینٹر، ایک ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے، تاکہ ہماری نسلیں جو ہے وہ اسلام کو حاصل کریں، اسلام کے تصور کو سمجھیں، اسلام کے امن کے دین کو سمجھیں۔ اور جب تک یہ ہم سسٹم قائم نہیں کریں گے ہم کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ آج آپ اس یوکے کے ایجوکیشن سسٹم کو ہی دیکھ لیں، ہر ایجوکیشن سسٹم جہاں فری ایجوکیشن ہے ایک چرچ کے اندر ہے، کیسے ڈیولپ ہے؟ تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہوگی، اور یہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاشرے میں تعلیم پھیلانے کے لیے جو ہے اپنی سنت سے اس عمل کو زندہ کیا تھا۔ تو آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ یہ بچیوں کے لیے جو ہے اس کی اوپننگ ہوئی ہے، تو تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ جو اپنی بچیوں کا ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں وہ کمیٹی ممبران سے جو ہے وہ رابطہ کریں۔ میری آخر میں پھر دعا ہے کہ رب تعالیٰ تمام کمیٹی ممبران کی عمر میں، زندگی میں، ان کے کاروبار میں، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور یہ مزید جو ہے وہ اسلام کی سربلندی کے لیے کوششیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتے عطا فرمائے۔